اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ورنہ اب بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے شان صدیق اکبر. سنتوں کے پیکر، سخاوت کے پیکر اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آج انشاءاللہ عز و جل بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت نماز کے لیے مقرر فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت زیادہ مرتبہ یہ اصرار کیا، یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کے لیے مقرر نہ کریں، اس لیے کہ وہ رفیق القلب ہیں، یعنی آپ کو اگر مصلی پر نہیں پائیں گے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حکم دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. چنانچہ حضور کے وصال تک
تمام نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں تمام صحابہ کرام میں صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی علم و فضل اور تقوی و طہارت میں سب سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں یہاں پر کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر و صدیق جنتی جنتی، عمر فاروق جنتی جنتی، عثمان و غنی جنتی جنتی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جنتی۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کسی قوم کو یہ لائق نہیں ہے، کسی قوم کو یہ لائق نہیں ہے کہ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور امامت کے لیے کوئی اور دوسرا کھڑا ہو۔ کوئی اس سے بڑھ کر نہیں اور جنت، محمد کا شہکار صدیق اکبر، یہ سائن بتائے تو کیوں کر بتائے، مقامات و اسرار و صدیق و اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نماز کی تیاری کی مسجد میں آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری روز صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور ہمیں ملاحظہ فرمانے لگے، گویا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور مصحف کا ورق ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ نماز چھوڑنے اور توڑنے میں لگ گئے۔ دوسری جگہ پر ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ظاہر ہوا تو کوئی منظر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے زیادہ حسین نظر نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پردہ ہٹاتے ہوئے دیکھا تو الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ جس طرح پردے سے ہٹ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کو پورا کرو اور پردہ گرا دیا، اور اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی حیات مقدس میں خصوصی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنا کر اپنے مصلی پر نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اعجاز ہے جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پردہ اٹھا کر صدیق اکبر کی اقتداء میں صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسکرانا اس کی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی امامت و خلافت پر راضی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے
عمل سے امت پر یہ واضح فرما دیا کہ جب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر راضی ہوں تو تمہیں بھی اس پر راضی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عقیدت و محبت تھی کہ بحالت نماز یعنی نماز کے اندر موجود ہوتے تھے۔ جب انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح زیبا کی جھلک دکھائی دیتی تو آپ کے دیدار پر انوار کی وجہ سے خوشی و مسرت میں ان کا یہ حال ہو جاتا کہ نماز چھوڑنے کو ہی تھے، یعنی ساری توجہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف مرکوز ہو گئی۔ چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و شرف کی انتہا یہ ہے کہ آپ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصی اور امتیازی شرف و صحبت و مصاحبت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رفیق قبر و حشر میں بھی ہیں اور غار ہرا میں بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد میں اس شان سے تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اس طرح شان سے تشریف لائے کہ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، فرمایا قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ وہ مزار پر انوار جہاں نور ہے نار نہیں، وہ گلشن صدا بہار جہاں پھول ہے خار نہیں، وہ دار القرار جہاں یار ہے مار نہیں، وہ حروم شہر یار جہاں رحمت ہے آزار نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و برتر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے گزر کر میری امت جنت میں جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر، میری امت میں سے تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، سب سے پہلے داخل جنت میں ہوگا امتی، نام نامی اس کا ہے ابو بکر صدیق نبی۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال کے مظہر اتم تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دن اپنے خطبہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اختیار کرے، تو اس بندے نے
اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے یہ سن کر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رونے لگے، آخر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تھی، اور اس خطبہ میں حضور علیہ السلام نے اپنی وفات کی خبر دی تھی، جس کو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سوائے ابو بکر کے کوئی نہ سمجھ سکا۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کے اندر یہ اشارہ فرمایا تھا کہ ایک بندے کو اختیار ہے، خواہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا اللہ کے ہاں اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی وفات کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ تو اس بات کو اتنے صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے بھی نہیں سمجھا، لیکن یہ شان کس کے اندر تھی، یہ سمجھ کس کے اندر تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو سمجھ لیا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطبے کے اندر کیا اشارہ ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں زیادہ علم رکھتے تھے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مت رو، تمام لوگوں میں سے کسی کے مال اور رفاقت کا احسان مجھ پر اتنا نہیں جتنا ابو بکر کا ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، مگر اسلامی محبت اخوت ہی کافی ہے، مسجد کی طرف کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر اس کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا، جو کثرت کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی بارگاہ میں موجود تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو سوال کیا، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتنے کثیر صحابہ کرام موجود تھے، سوال کیا کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ تو اگر ہم جیسے ریاکار پاکستانی وہاں پر موجود ہوتے تو سب نے ہاتھ اٹھا دے کہ ہاں جی ہم نے نفلی روزہ رکھا ہے، لیکن رمضان کے کبھی فرض روزے پتہ نہیں انہوں نے رکھے کہ نہیں رکھے، لیکن نفلی روزے کے لیے ہر کوئی ہاتھ اٹھا دیتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا اے میرے صحابہ تم میں سے کسی نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، جی ہاں میں نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیسرا سوال کرتے ہیں کہ آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھا سوال کرتے ہیں کہ آج میرے صحابہ میں سے کسی نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج مریض کی تیمارداری بھی کی ہے۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر یہ خوبیاں پائی ہوں وہ پکا جنتی ہے۔ پہلا کام کہ جس نے نفلی روزہ رکھا، دوسرا کام جس نے کسی کا جنازہ پڑھا، اور تیسرا کام کسی مسکین کو کھانا کھلایا، اور چوتھا کام کسی مریض کی تیمارداری کی،
تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ پکا جنتی ہے۔ اب دو میں سے ایک بات تو ہمیں ماننا پڑے گی، یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم نبوت سے عظمت صدیق کو ظاہر کرنے کے لیے وہی نیکیاں اور خوبیاں پوچھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کر آئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کاموں کے متعلق ارشاد فرمایا صرف ابو بکر ہی کر آئے تھے۔ تو یہ بات سچی ہے کہ محمد آدمی کے دل ہی کی باتیں جان جاتے ہیں، یا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست مومنہ نہ تسلیم کرو کہ ان کو پتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وہی سوال کرنے ہیں جو میں کر کے آیا ہوں۔ چاندنی رات تھی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حجرے کے اندر موجود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکی ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ نیکی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن ایک رات نیکی کے برابر ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کرتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان سن رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر آیا تو آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وجہ پوچھتے ہیں کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، کاش میری پوری زندگی کی نیکی، پوری زندگی کی نیکی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے لیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے وہ ایک دن اور ایک رات کی نیکی مل جائے۔ یہاں یہ بات سنتے ہوئے آگے چلتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سنائیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سنانا شروع کروں، حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال زندگی گزاری، اگر 900 سال بیٹھ کر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سنانا چاہوں تو میں ان کے فضائل شمار نہیں کر سکتا، ان کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی آسمانوں کے اندر اتنے فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، میں ان کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وزیر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ زمین کے اندر ان کے کتنے فضائل ہیں۔ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ آسمانوں کے اندر اتنے فضائل ہیں اور زمین کے اندر اتنے فضائل ہیں، یعنی زندگی کے اندر کتنی عبادات، کتنی نیکیاں کی ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے لے اور وہ ایک
رات کی نیکی مجھے دے دیں۔ جس عمر کی آسمانی شان یہ ہے تو زمین میں ان کے کیا فضائل ہوں گے، جس کے بارے میں وما ينطق عن الہوا کی زبان والے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو رکھ دیا اور وہ حق ہی بولتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ سنتے ہیں کہ جس کی توقع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں کہ ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے اور میری تمام زندگی کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لے، وہ رات کون سی ہے؟ آئیے ہم سنتے ہیں۔ جس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں غار ثور کی طرف گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے پاس جا کر عرض کیا، حضور آپ ٹھہریے، حضور آپ ٹھہریے، میں اس پرانی غار کے اندر جاتا ہوں، پتہ نہیں اس کے اندر کوئی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے، میں جا کر اندر صفائی کر کے آتا ہوں اور پھر آپ نے اندر تشریف لانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، صفائی وغیرہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، غار کے اندر سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں، اپنا کپڑا پھاڑتے ہیں اور سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، کپڑا ختم ہو جاتا ہے اور دو سوراخ بچ جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اندر تشریف لے آئیے، آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے ہیں۔ جو دو سوراخ رہ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سوراخوں پہ اپنی ایڑیاں رکھ لیتے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ ادھر سے سانپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر تشریف فرما ہے۔ وہ سانپ غار کے قریب آتا ہے اور ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑیاں مبارک سوراخ کے اندر لگائی ہوتی ہیں، وہاں پر ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ جب صدیق اکبر کی آنکھیں درد کی شدت میں بہنے لگیں اور اشک صدیق رکوہا ودہا پہ گری، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے، مگر صدیق نے پاؤں کو جنبش تک نہ ہونے دی، کہیں آنکھ نہ کھل جائے میرے پیارے محمد کی، ڈساں جو سانپ نے تو صدیق نے کہا سسکی نہیں بھروں گا وفادار نبی ہوں، یعنی آواز تک نہیں نکالی، سانپ کا ڈسنا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آواز نہیں نکالی، کہیں آقا صلی اللہ تعالی وسلم میری آواز سے کہیں اٹھ نہ جائیں، آواز تک نہیں نکالی، لیکن صرف آنسو گرتے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، پوچھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سانپ نے ڈسا ہے، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کتنی مہربانیاں فرماتے ہیں کہ اپنا لعاب دہن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں آنکھوں پہ لگائی تھی، وہی لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو وہ رات ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گزاری، یہ وہ رات ہے، یہ وہ نیکی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں۔ اور پھر یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاری نبھاتے ہیں، اور قبر و حشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یاری نبھاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتے ہیں اور باہر کبوتر انڈے دیتے ہیں کہ کہیں کافروں کو پتہ نہ چل جائے، کافر یہ سمجھے کہ یہ پرانی غار ہے، اس کے اندر کون جا سکتا ہے۔ کبوتر باہر انڈے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے عشق محبت میں یاری نبھاتے ہوئے اندر کا پہرا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار کے اندر اس کو اندر بلا لیتے ہیں، اور جس نے غار کے باہر پہرا دیا یعنی کبوتروں نے باہر پہرا دیا، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مزار کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ مدینے میں کبوتر باہر پھرتے ہیں، درباروں پہ دیکھتے ہیں کبوتر باہر پھرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر پہرا دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرماتے ہیں، جب وفات پاتے ہیں تو ان کو اندر اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جب کبوتروں کو حکم ہوتا ہے وہ باہر پہرا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی کے دنوں کو جو ابوبکر کی زندگی کے ایک دن جیسا ہونے کی خواہش کی، اب اس دن کے بارے میں خود فرماتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اور نبیوں کے وزیر ہوتے ہیں، دو آسمانوں پر ہوتے ہیں اور دو زمین پر ہوتے ہیں، اسی طرح میرے بھی دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں۔ دو آسمانوں پر وزیر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر جو میرے وزیر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب 3 مبارک قبریں میرے حجرے میں بن گئی تو میری اس خواب کی تعمیر پوری ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے گھر یعنی قبر مبارک اور منبر مبارک کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اسی باغ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان جنت کے ساتھ آپ کے دونوں خلیفہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی آرام فرما ہیں۔ قرب رسول اور معیت رسول کا ایسا عظیم و جلیل اعزاز عالم امکان میں سوائے حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے اور کسی کو بھی حاصل ہے۔ ایک جنت خدا نے بنائی اور ایک جنت مصطفیٰ نے بنائی۔ ہم نے خدا سے جنت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے موت کی شرط لگائی، ہم نے خدا سے جنت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے موت کی شرط لگائی، حساب و کتاب میں کامیابی کی شرط لگائی کہ پہلے مرو گے پھر حساب ہوگا، اگر کامیاب ہو گئے تو جنت مل جائے گی۔ ادھر مدینے والے کی آواز آئی، آ جاؤ میرے پاس جنت لے لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں رکھی کہ حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب میں پاس ہو جاؤ گے تو جنت ملے گی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آ جاؤ میرے پاس جنت لے لو۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت وصیت کی کہ جب میری وفات ہو جائے
تو میری میت کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس لے جانا اور اجازت طلب کرنا. اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں پر دفن کر دینا، ورنہ اور مسلمانوں کی طرح جہاں پر اور مسلمانوں کی قبر ہے وہاں پر دفن کر دینا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پاتے ہیں اور ان کی میت کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر انور کے پاس لے کر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ کا خاص بندہ حاضر ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو میرے پاس لے آؤ، یعنی ان کی قبر میرے پاس بناؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ انور دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ہر ناک خوشبو سونگھنے کے قابل نہیں، ہر دل میں محبوب خدا کی محبت نہیں سما سکتی. ابو جہل لعین کے دل کی زمین گلیز تھی، سب کچھ دیکھ کر بھی واللیل اذا یغشا کا مصداق بن گیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، جس کے نصیب میں ہے وہ ایمان لے آیا، اور جس نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت بھی کی لیکن اس کے نصیب میں ایمان لانا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی مبارک دی اور فرمایا اس پر لا الہ الا اللہ لکھواؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس گئے اور اس کو کہا اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو. اس نے لکھ دیا. آپ وہ انگوٹھی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انگوٹھی کو دیکھ کر فرمایا جس پر ابو بکر کا نام بھی ہوا تھا، ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دل اس بات پر راضی نہ ہوا کہ آپ کا نام اقدس خدا کے نام مبارک سے جدا ہو، یا آپ کا نام میں نے اس لیے لکھوایا ہے. یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے کے آؤ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ لکھوا کر لے کر آتے ہیں. لیکن آقا صلی اللہ تعالی وسلم پوچھتے ہیں تو عرض کیا یہ تو میں نے نہیں لکھوایا. پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام ہمارے نام سے جدا کرنا مناسب نہ سمجھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام اللہ تعالیٰ سے جدا کرنا نہ سمجھا، تو ہم نے ابوبکر کا نام آپ کے نام سے جدا ہونا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہم نے خود لکھا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور اس شان سے تلوار میان سے باہر کی اور اعلان فرمایا اے رسول اللہ کے خلیفے اٹھ اور بیعت لے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجھے آگے کیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کون تجھے پیچھے کرتا ہے، اور سب اسی طرح بیعت لے لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک بے آسرا عورت رہتی تھی. اس کے گھر گیا تاکہ اس کے گھر کا کام کاج کراؤں، اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن دھو رہے تھے. یعنی یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کبھی بھی کسی غریب بندے کی خدمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات یہ بھی تھی، ان کی فضیلت یہ بھی تھی کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
جس مقدس مٹی سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور کو بنایا، اسی کے قریب کی طیب و طاہر نورانی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس کی ترکیب بھی عمل میں آئی، اور یہ عقیدہ خود امام جعفر صادق سے منقول ہے۔ تو اتنی بات ہے کہ ہمیں شان و صداقت کو بھی مان لینی چاہیے، اور اس کا انکار بھی کون کر سکتا ہے۔ پہلوے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں خمیر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام صحابہ کرام سے پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔